بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب المکاتب، مکاتب کے مسائل کا بیان۔ مکاتب اس غلام یا لونڈی کو کہتے ہیں جس کو مالک یہ کہہ دے کہ اگر تو اتنا روپیہ اتنی قسطوں میں ادا کر دے تو آزاد ہے۔ لفظ مکاتب تا کے زبر اور زیر ہر دو کے ساتھ منقول ہے، یعنی مکاتب اسم مفعول، مکاتب اسم فاعل۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں زبر کے ساتھ جس کے لیے کتابت کا معاملہ کیا جائے اور زیر کے ساتھ جس کی طرف سے کتابت کا معاملہ کیا جائے۔ تاریخ اسلام میں سب سے پہلے مکاتب حضرت سلمان فارسی ہیں، اور عورتوں میں حضرت بریرہ، جن کا واقعہ اگلی روایات میں مذکور ہوا ہے۔ لفظ مکاتب باب مفعلہ سے مفعول کا صیغہ ہے، یعنی وہ غلام لونڈی جس سے اس کے آقا نے شرائط مقررہ کے ساتھ آزادی کا معاہدہ لکھ دیا ہو۔ باب المکاتبی و نجومہ فی کل سنۃ نجم۔ نجم کے معنی ہوتے ہیں قسط کے۔ مکاتب اور اس کی قسطوں میں سے ہر سال ایک قسط کی ادائیگی کا بیان۔ اس باب میں امام بخاری نے کوئی حدیث بیان نہیں کی۔ انہوں نے باب قائم کر لینے کے بعد حدیث لکھنا چاہیے ہوگی، مگر اس کا موقع نہ ملا، اور کتاب الحدود میں انہوں نے ایک حدیث روایت کی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جو کوئی اپنے غلام یا لونڈی کو زنا کی جھوٹی تہمت لگائے اس کو قیامت کے دن کوڑے لگائے جائیں گے۔ عرب میں تمام معاملات تاروں کے طلوع پر ہوا کرتے تھے، کیونکہ وہ حساب نہیں جانتے تھے۔ وہ یوں کہتے کہ جب فلاں تارہ نکلے تو یہ معاملہ ہوگا، اسی وجہ سے قسط کو نجم کہنے لگے۔ نجم تارے کو کہتے ہیں۔ بدلے کتابت میں خواہ سالانہ قسطیں ہوں یا ماہانہ، ہر طرح سے جائز ہے، یعنی جو قسطیں طے کی جاتی ہے چاہے مہینے کو ہوں یا 6 مہینے کی ہوں یا سالانہ ہوں۔ اور اللہ کے اس فرمان کا بیان، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم۔ تمہارے لوڈی غلاموں میں سے جو بھی مکاتبت کا معاملہ کرنا چاہیں ان سے مکاتبت کر لو، اگر ان کے اندر تم خیر پاؤ کہ وہ وعدہ پورا کر سکیں گے، اور انہیں اللہ کے اس مال میں سے مدد بھی دو جو اس نے تمہیں عطا کیا ہے۔ روح بن عبادہ ابن جریج سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عطا بن ابی رباح سے پوچھا کہ کیا مجھ پر یہ واجب ہے کہ جب مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے غلام کے پاس مال ہے تو میں اسے مکاتبت کر لوں؟ تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں اس کو واجب ہی سمجھتا ہوں۔ عمرو بن دینار نے بیان کیا کہ میں نے عطا سے پوچھا کیا آپ اس سلسلے میں کسی سے روایت بھی بیان کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ پھر انہیں یاد آیا اور مجھے انہوں نے خبر دی کہ موسیٰ بن انس نے انہیں خبر دی کہ سیرین نے انس سے مکاتب ہونے کی درخواست کی، اور سیرین حضرت انس کے غلام تھے۔
جو مالدار بھی تھے، لیکن حضرت انس نے انکار کیا اور اس پر سیرین حضرت عمر کی خدمت میں گئے۔ حضرت عمر نے انس سے کہا کہ کتابت کا معاملہ تم کر لو۔ انہوں نے پھر انکار کر دیا تو حضرت عمر نے انہیں درے مارے اور یہ آیت پڑھی، فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا۔ غلاموں میں اگر خیر دیکھو تو ان سے مکاتبت کر لو۔ چنانچہ انس نے کتابت کا معاملہ کر لیا۔ حدیث نمبر 2560 متفق علیہ۔ عروہ کہتے ہیں کہ عائشہ نے کہا کہ بریرہ ان کے پاس آئیں اپنے مکاتبت کے معاملہ میں ان کی مدد حاصل کرنے کے لیے۔ بریرہ کو 5 اوقیہ چاندی 5 سال کے اندر 5 قسطوں میں ادا کرنی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا انہیں خود بریرہ کے آزاد کرانے میں دلچسپی تھی کہ یہ بتاؤ اگر میں انہیں ایک ہی مرتبہ چاندی کے 5 اوقیہ ادا کر دوں تو کیا تمہارے مالک تمہیں میرے ساتھ بیچ دیں گے، میرے ہاتھ بیچ دیں گے؟ پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گی اور تمہاری ولا میرے ساتھ قائم رہے گی، حق ولا میری ہوگی۔ بریرہ اپنے مالکوں کے ہاں گئیں اور ان کے سامنے یہ بات رکھی۔ انہوں نے کہا ہم یہ صورت اس وقت منظور کر سکتے ہیں کہ رشتے والا ہمارے ساتھ رہے، یعنی وہ خرید لیں اور آپ تم کو آزاد کر دیں، پر حق والا ہمارا ہی رہے گا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو میں نے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا تو خرید کر بریرہ کو آزاد کر دے، ولا تو اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور لوگوں کو خطاب کیا، کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو معاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی جڑ بنیاد کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ اس لیے جو شخص کوئی ایسی شرط لگائے جس کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو تو شرط غلط ہے۔ اللہ کی شرط ہی زیادہ حق اور زیادہ مضبوط ہے، زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور وہی زیادہ مضبوط ہے۔ اس تفصیلی مدلل بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ غلام و لونڈی اگر اپنے آقاؤں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مکاتبت کا معاملہ کرنا چاہیں اور ان میں اتنی اہلیت بھی ہو کہ کسی نہ کسی طرح اس معاملہ کو بآسن طریق پورا کریں گے تو آقاؤں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ معاملہ کر کے ان کو آزاد کر دیں۔ آیت کریمہ ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم ان میں خیر دیکھو تو ان سے مکاتبت کر لو۔ اس میں خیر سے مراد یہ ہے کہ وہ کمائی کے لائق اور ایماندار ہوں، محنت مزدوری کر کے بدلے کتابت ادا کر دیں، لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے نہ پھریں۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور اپنے مال میں سے جو اللہ نے تم کو دیا ہے ان کی کچھ مدد بھی کرو۔ اس سے مراد یہ کہ اپنے پاس سے ان کو بطور امداد کچھ دو تاکہ وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکیں، یا بدلے کتابت میں سے کچھ معاف کر دو۔ باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله عز وجل۔ مکاتب سے کون سی شرطیں کرنا درست ہیں، اور جس نے کوئی ایسی شرط لگائی جس کی اصل کتاب اللہ میں نہیں ہے اس کا کیا حکم ہے۔ اس باب میں ابن عمر نے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत नकल की है। हदीस नंबर 2561। उर्वा रिवायत करते हैं कि इन्हें हजरत आयशा ने खबर दी कि बरीरा इनके पास अपने मामले मुकातबत में मदद लेने के लिए आई। अभी इन्होंने कुछ भी अदा नहीं किया था। हजरत आयशा ने इनसे कहा, तुम अपने मालिकों के पास जाओ, अगर वो पसंद करें, अगर वो ये पसंद करें कि तुम्हारे मामले मुकातबत की पूरी रकम अदा कर दूं, यानी यही अदा कर दें और तुम्हारी वाला मेरे साथ कायम हो, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। बरीरा ने ये सूरत अपने मालिकों के सामने रखी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, अगर वो तुम्हारे साथ सवाब की नीयत से ये नेक काम करना चाहती हैं तो उन्हें अख्तियार है, लेकिन तुम्हारी वाला हमारी होगी। हजरत आयशा ने इसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने फरमाया, तुम खरीद कर उन्हें आज़ाद कर दो, वला तो उसी की होती है जो आज़ाद करे। रावी ने बयान किया कि फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और लोगों से खिताब किया और फरमाया, कुछ लोगों को क्या हो गया है कि वो ऐसी शर्तें लगाते हैं जिनकी कोई असल किताबुल्लाह में नहीं है। इसलिए जो भी कोई ऐसी शर्त लगाए जिसकी असल किताबुल्लाह में नहीं है तो उसको ऐसी शर्तें लगाना लायक नहीं, ख्वाह वो ऐसी 100 शर्तें क्यों ना लगा ले। अल्लाह ताला की शर्त ही सबसे ज्यादा माकूल और सबसे ज्यादा मजबूत है। ये हदीस मुत्तफक अलैह है। हदीस नंबर 2562। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि इन्होंने एक बांदी खरीद कर आज़ाद करना चाहा, और जिनका तस्करा बार बार आ रहा है, हजरत बरीरा। इस बांदी के मालिकों ने कहा कि इस शर्त पर हम मामला कर सकते हैं कि वला हमारी ही रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से कहा, उनकी इस शर्त की वजह से तुम न रुको, वला तो उसी की होती है जो आज़ाद करे। बाबु इस्तियानतिल मुकातबी व सुआलिहि नास, मुकातब की दूसरों से मुआवनत चाहना, दूसरों से मुतालबा करना कि इसके हक़ किताबत की अदायगी के लिए कुछ दे दें, और लोगों से सवाल करना। हदीस नंबर 2563 मुत्तफक अलैह। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि बरीरा आई और कहा कि मैंने अपने मालिकों से 9 उकिया चांदी पर मुकातबत का मामला किया है, हर साल 1 उकिया मुझे अदा करना होगा, आप भी मेरी मदद कर दें। इस पर हजरत आयशा ने कहा कि अगर तुम्हारे मालिक पसंद करें तो मैं उन्हें ये सारी रकम एक ही मर्तबा दे दूं और फिर तुम्हें आज़ाद कर दूं, तो मैं ऐसा कर सकती हूं, लेकिन तुम्हारी वाला मेरी होगी। बरीरा अपने मालिकों के पास गई तो उन्होंने इस सूरत से इनकार कर दिया। वापस आकर इन्होंने बताया कि मैंने आपकी ये सूरत उनके सामने रखी थी, पर वो उसे सिर्फ इस सूरत में कबूल करने को तैयार हैं कि वला उनकी हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे सुना तो आपने मुझसे दरियाफ्त फरमाया, मैंने आपको मुत्तला किया तो आपने कहा, तुम उन्हें लेकर आज़ाद कर दो और उन्हें वला की शर्त लगाने दो, वला तो बहरहाल उसी की होती है जो आज़ाद करे।
حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور لوگوں کو خطاب کیا، اللہ کے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، تم میں سے کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ معاملات میں ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کی کوئی اصل کتاب اللہ میں نہیں ہے۔ اس لیے جو بھی شرط ایسی ہو جس کی اصل کتاب اللہ میں نہ ہو وہ باطل ہے، خواہ ایسی 100 شرطیں کیوں نہ لگائی جائیں۔ اللہ کا فیصلہ ہی حق ہے اور اللہ کی شرط ہی مضبوط ہے۔ کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں، اے فلاں آزاد تم کرو اور ولا میرے ساتھ قائم رہے گی، ولا تو صرف اسی کے ساتھ قائم ہوگی جو آزاد کرے گا۔ 9 عقیہ کا ذکر راوی کا وہم ہے، صحیح یہی ہے کہ 5 عقیہ پر معاملہ ہوا تھا۔ ممکن ہے شروع میں 9 کا ذکر ہوا اور راوی نے اسی کو نقل کر دیا ہو، یہ مضمون پیچھے مفصل ذکر ہو چکا ہے۔ حافظ ابن حجر نے تطبیق کی شکل بتائی ہے کہ اصل میں معاملہ 9 پر ہوا ہو اور 5 باقی رہ گئے ہوں۔ باب بیع المکاتب اذا رضی، مکاتب جب اپنے آپ کو بیچ ڈالنے پر راضی ہو تو اس کو بیچ ڈالنا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مکاتب پر جب تک کچھ بھی مطالبہ باقی رہے وہ غلام ہی رہے گا، اور زید بن ثابت نے کہا جب تک 1 درہم بھی باقی رہے مکاتب آزاد نہیں ہوگا، اور عبداللہ بن عمر نے کہا کہ مکاتب پر جب تک کچھ بھی مطالبہ باقی رہے وہ اپنی زندگی، موت اور جرم سب میں غلام ہی مانا جائے گا۔ حدیث نمبر 2564، امرہ بنت عبد الرحمن کہتی ہیں، روایت کرتی ہیں کہ بریرہ حضرت عائشہ سے مدد لینے کے لیے آئیں۔ حضرت عائشہ نے اس سے کہا کہ اگر تمہارے مالک یہ صورت پسند کریں کہ میں مکاتبت کی ساری رقم انہیں ایک ہی مرتبہ ادا کر دوں اور پھر تمہیں آزاد کر دوں تو میں ایسا کر سکتی ہوں۔ بریرہ نے اس کا ذکر اپنے مالک سے کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس صورت میں یہ منظور ہے کہ تیری ولا ہمارے لیے ہی رہے۔ مالک نے بیان کیا ان سے یحییٰ نے کہ امرہ کو یقین تھا کہ عائشہ نے اس کا ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا تم اسے خرید کر آزاد کر دو، حق والا تو اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے۔ باب اذا قال المکاتب اشترینی و آتقنی فاشتراہ لذلک، اگر مکاتب کسی شخص سے کہے کہ مجھ کو خرید کر آزاد کر دو تو وہ اسی غرض سے خرید لے۔ یہاں ایمن نے بیان کیا کہ میں عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں پہلے عتبہ بن ابی لہب کا غلام تھا، ان کا جب انتقال ہوا تو ان کی اولاد میری وارث ہوئی۔ ان لوگوں نے مجھے عبداللہ بن ابی عمرو مخزومی کو بیچ دیا اور ابن ابی عمرو نے مجھے آزاد کر دیا، لیکن بیچتے وقت عتبہ کے وارثوں نے ولا کی شرط اپنے لیے لگائی تھی، تو کیا یہ شرط صحیح ہے؟ اس پر عائشہ نے کہا کہ بریرہ میرے یہاں آئی تھیں اور انہوں نے کتابت کا معاملہ کر لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ خرید کر آزاد کر دیں۔ عائشہ نے کہا کہ میں ایسا کر دوں گی، لیکن مالکوں سے بات چیت کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ مجھے بیچنے پر صرف اس شرط کے ساتھ راضی ہیں کہ ولا انہی کے پاس رہے۔ عائشہ نے کہا
کہ پھر مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے سنا یا عائشہ نے یہ کہا کہ آپ کو اس کی اطلاع ملی، اس لیے آپ نے عائشہ سے دریافت فرمایا۔ انہوں نے صورت حال کی آپ کو خبر دی اور آپ کو پوری تفصیل بتائی تو رسول اکرم نے فرمایا بریرہ کو خرید کر آزاد کر دو اور مالکوں کو جو بھی شرط چاہیں لگانے دو۔ چنانچہ عائشہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ مالکوں نے چونکہ ولا کی شرط رکھی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ایک مجمع عام سے خطاب فرمایا، ولا تو اسی کے ساتھ ہوتی ہے جو آزاد کرے، اور جو آزاد نہ کریں وہ 100 شرطیں بھی لگا لیں، ولا پھر بھی ان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ حضرت عتبہ ابو لہب کے بیٹے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ یہ فتح مکہ کے سال اسلام لائے۔ حضرت بریرہ نے خود حضرت عائشہ سے اپنے کو خریدنے اور آزاد کر دینے کی درخواست کی تھی، اسی سے مضمون باب ثابت ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الہبہ وفضلها والتحرید علیہا۔ ہبہ، اس کی فضیلت اور اس کی ترغیب دلانے کا بیان۔ ہبہ بلا عوض کسی شخص کو کوئی مال یا حق دے دینا۔ صدقہ بھی اسی طرح ہے، مگر یہ محتاج کے لیے بنیت ثواب ہوتا ہے۔ ہبہ میں محتاج کی شرط نہیں ہے۔ حدیث نمبر 2566۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے مسلمان عورتوں، ہرگز کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کے لیے معمولی ہدیہ کو حقیر نہ سمجھے، چاہے بکری کا کھر ہی کیوں نہ ہو۔ کورا، فرسن اور بعض روایتوں میں آئے گا کورا، بکری کا کھر۔ عام طور سے عرب کے لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی ہمسائی کا حصہ خوشی سے قبول کرے، اس کے لینے سے ناک بھون نہ چڑھائے، نہ زبان سے کوئی ایسی بات نکالے جس سے اس کی حقارت ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کے دل کو رنج ہوگا، اور کسی مسلمان کا دل دکھانا بڑا گناہ ہے۔ حدیث سے باب کا مطلب یوں نکلا کہ اپنے پڑوس والوں کو تحفہ تحائف پیش کرنا سنت ہے، وہ کم قیمت ہی کیوں نہ ہو۔ روایت میں بکری کے کھر کا ذکر ہے جو بیکار جان کر پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کا ذکر ہدیہ کی کم قیمت کے ظاہر کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ حدیث نمبر 2567۔ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میرے بھانجے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یہ حال تھا کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند دیکھتے، پھر تیسرا چاند دیکھتے، اسی طرح 2 مہینے گزر جاتے، اور رسول اکرم کے گھروں میں کھانا پکانے کے لیے آگ نہیں جلتی تھی۔ میں نے پوچھا، خالہ اماں، پھر آپ لوگ زندہ کس طرح رہتی تھیں؟ آپ نے فرمایا کہ صرف 2 کالی چیزوں کو کھا کر کے، کھجور اور پانی۔ البتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند انصاری پڑوسی تھے جن کے پاس دودھ دینے والی بکریاں تھیں، اور وہ رسول اکرم کے یہاں بھی ان کا دودھ تحفہ کے طور پر پہنچا جایا کرتے تھے۔ آپ اسے ہمیں بھی پلا دیا کرتے تھے۔ دودھ بطور تحفہ بھیجنا
ثابت ہوا۔ 2 مہینے میں 3 چاند اس طرح دیکھتی کہ پہلا چاند مہینے کے شروع ہونے پر دیکھا، پھر دوسرا چاند اس کے ختم پر، تیسرا چاند دوسرے مہینے کے ختم پر۔ کالی چیزوں میں پانی کو بھی شامل کر دیا۔ حالانکہ پانی کالا نہیں ہوتا، لیکن عرب لوگ تثنیہ ایک چیز کے نام سے کر دیتے ہیں، جیسے، اور اسی کو تغلیب کہا جاتا ہے، تقریباً ایسا بولا جاتا ہے، شمسین 2 چاند، 2 سورج، قمرین 2 چاند، بکرین، عمرین، اس طرح سے بولا جاتا ہے۔ اور اس طرح سے ابیضین دودھ اور پانی دونوں کو کہہ دیتے ہیں، اور صرف دودھ ابیض یعنی سفید ہوتا ہے، پانی کا تو کوئی رنگ ہی نہیں ہوتا۔ اس حدیث سے دودھ کا بطور تحفہ، ہدیہ و ہبہ پیش کرنا ثابت ہوا۔ فوائد کے لحاظ سے یہ بہت ہی بڑا ہبہ ہے جو ایک انسان دوسرے انسان کو پیش کرتا ہے۔ باب القلیل من الہبہ، تھوڑی چیز ہبہ کرنا۔ حدیث نمبر 2568، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے بازو اور پائے کے گوشت پر بھی دعوت دی جائے تو میں قبول کر لوں گا، اور مجھے بازو یا پائے کے گوشت کا تحفہ بھیجا جائے تو اسے بھی قبول کر لوں گا، یعنی معمولی سی معمولی چیز دی جائے تو میں اسے قبول کر لوں گا۔ تحفہ کتنا ہی تھوڑا ہو قابل قدر ہے، اور دعوت میں کچھ بھی پیش کی جائے دعوت بہرحال قابل قبول ہے۔ ان عملوں سے باہمی محبت پیدا ہوتی ہے جو اسلام کا اصلی منشا ہے۔ اس سے گوشت کا بطور ہبہ و تحفہ و ہدیہ پیش کرنا ثابت ہوا۔ امام بخاری کے نزدیک لفظ ہبہ ان سب پر بولا جا سکتا ہے، یعنی تحفہ اور ہدیہ پر ہبہ بول سکتے ہیں۔ باب من استوہب من اصحابہ شیئا، اس آدمی کا بیان جو اپنے دوستوں سے کوئی چیز تحفہ کے طور پر مانگے۔ ابو سعید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اپنے ساتھ میرا بھی حصہ لگا لینا۔ حدیث نمبر 2569، سہل بن سعد ساعدی روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجرہ عورت کے پاس اپنا آدمی بھیجا۔ ان کا ایک غلام بڑھئی تھا۔ ان سے آپ نے فرمایا، اپنے غلام سے ہمارے لیے لکڑیوں کا ایک ممبر بنانے کے لیے کہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے غلام سے کہا، وہ غابہ سے جا کر جھاڑو کاٹ لایا اور اسی کا ایک ممبر بنا دیا۔ جب وہ ممبر بنا چکے تو اس عورت نے رسول اکرم کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ ممبر تیار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اسے میرے پاس بھیجوا دیں۔ جب لوگ اسے لائے تو نبی اکرم نے خود اسے اٹھایا اور جہاں تم اب دیکھ رہے ہو وہیں آپ نے اسے رکھ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ہدیہ خود ایک انصاری عورت سے فرمائش کی کہ وہ اپنے بڑھئی غلام سے ایک ممبر بنوا دے۔ چنانچہ تعمیل کی گئی اور غابہ کے جھاؤ کی لکڑیوں سے ممبر تیار کر کے پیش کر دیا گیا۔ جب یہ پہلے دن استعمال کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے کا سہارا چھوڑ دیا جس پر آپ ٹیک دے کر کھڑے ہوا کرتے تھے۔ یہی تنا تھا جو آپ کی جدائی کے غم میں سسک سسک کر رونے لگا تھا۔ جب آپ نے اس پر اپنا ہاتھ رکھا تب وہ خاموش ہو گیا۔ حدیث نمبر 2570، عبداللہ بن ابی قتادہ سلمی روایت کرتے ہیں
اپنے والد ابو قتادہ سے کہ مکہ کے راستے میں ایک جگہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ رسول اکرم ہم سے آگے قیام فرما تھے۔ یہ واقعہ حجۃ الوداع کا ہے اور لوگ تو احرام باندھے ہوئے تھے لیکن میرا احرام نہیں تھا۔ میرے ساتھیوں نے ایک گور خر دیکھا۔ میں اس وقت اپنی جوتی گانٹھنے میں مشغول تھا۔ ان لوگوں نے مجھ کو خبر نہیں دی لیکن ان کی خواہش یہی تھی کہ کسی طرح میں گور خر کو دیکھ لوں۔ چنانچہ میں نے جو نظر اٹھائی تو گور خر دکھائی دیا۔ میں فوراً گھوڑے کے پاس گیا اور اس پر زین کس کر سوار ہو گیا، مگر اتفاق سے جلدی میں کوڑا اور نیزہ دونوں بھول گیا۔ اس لیے میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وہ مجھے کوڑا اور نیزہ اٹھا دے۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم ہم تمہاری شکار میں کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے کیونکہ ہم سب لوگ حالت احرام میں ہیں۔ مجھے اس پر غصہ آیا اور میں نے خود ہی اتر کر دونوں چیزیں لے لی، پھر سوار ہو کر گور خر پر حملہ کیا اور اس کا شکار کر لیا۔ وہ مر بھی چکا تھا۔ اب لوگوں نے کہا کہ اسے کھانا چاہیے، لیکن پھر احرام کی حالت میں اسے کھانے کے جواز پر شبہ ہوا، لیکن بعض لوگوں نے شبہ نہیں کیا اور گوشت کھایا۔ پھر ہم آگے بڑھے اور میں نے اس گور خر کا بازو چھپا رکھا تھا۔ جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو اس کے متعلق آپ سے سوال کیا۔ آپ نے محرم کے لیے شکار کے گوشت کھانے کا فتویٰ دیا اور دریافت فرمایا کیا اس میں اسے کچھ بچا ہوا گوشت تمہارے پاس موجود ہے؟ میں نے کہا جی ہاں، اور وہی بازو آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اسے تناول فرمایا یہاں تک کہ وہ ختم ہو گیا۔ آپ بھی اس وقت احرام سے تھے۔ ساتھیوں نے امداد سے انکار اس لیے کیا کہ وہ احرام باندھے ہوئے تھے اور احرام کی حالت میں نہ شکار کرنا درست ہے نہ شکار میں مدد کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت میں تحفہ کی خود خواہش فرمائی، اسی سے مقصد باب ثابت ہوا۔ ابو قتادہ سلمی نے تیر بسم اللہ پڑھ کر چلایا تھا، اس لیے وہ شکار حلال ہوا۔ دوست احباب میں تحفے تحائف لینے دینے بلکہ بعض دفعہ باہمی طور پر خود فرمائش کر دینے کا عام دستور ہے، اسی کا جواز یہاں سے ثابت ہوا۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے آدمی تیر مارتا ہے یا ایک ہی نیزہ اور بھالا مارتا ہے اور جانور گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے پہنچتے پہنچتے، تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنا وہ ذبیحہ کے قائم مقام ہے اور آدمی اس کا گوشت کھا سکتا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی دقت نہیں ہے۔ باب من استسقا، پانی یا دودھ مانگنا۔ سہل بن سعد ساعدی نے کہا کہ رسول اکرم نے مجھ سے فرمایا مجھے پانی پلاؤ۔ اس سے اپنے ساتھیوں سے پانی مانگنا ثابت ہوا۔ سہل بن سعد ساعدی انصاری ہیں اور ابو عباس ان کی کنیت ہے۔ ان کا نام حسن تھا لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سہل سے بدل دیا۔ وفات نبوی کے وقت ان کی عمر 15 سال کی تھی۔ انہوں نے مدینہ میں سن 91 ہجری میں انتقال کیا۔ یہ سب سے آخری صحابی ہیں جن کا مدینہ میں انتقال ہوا۔ ان سے ان کے بیٹے عباس اور زہری اور ابو حازم روایت کرتے ہیں۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔